طریقہ خاص ہے وہ عنایت فرمایا، یعنی یہاں پر صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا اور کہا کیا گیا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم لوگوں نے کافروں کا کہنا مان لیا، تم نے کافروں کی اگر پیروی کر لی، ان کی اطاعت کر لی، ان کے پیچھے چل پڑے، یعنی سارے معنی یہ ہیں کسی طرح بھی تم نے اگر کفر کو راضی کرنے کے لیے کفر کے سامنے لیٹ گئے، یعنی ہم سارے یہ معنی کہہ کر سکتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیے، آپ کچھ بھی کر لیں، سمجھ لیں کہ کسی طرح بھی تم نے اگر کفر کی اطاعت کر لی تو یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں لٹا دیں گے الٹے پاؤں، علی اعقابکم، تمہیں الٹے پاؤں وہ لٹا دیں گے دوبارہ، یعنی تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں گے، تمہیں سرکار کی محبت سے ہی پھیر دیں گے، تمہارے سینوں سے سرکار کا پیار وہ ہے نکال دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو جان لو جو کوئی پلٹ جائے گا، جو کوئی پھر جائے گا، جو کوئی ان کا کہنا مان لے گا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نقصان تو نہیں کر سکتا، وہ اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اسلام کو بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ایک ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتی۔ فتنقلبوا خاسرین، تو جو کوئی پلٹ جائے گا وہ خود بخود گھاٹے میں چلا جائے گا، وہ نقصان کر جائے گا، اپنا نقصان والا جو معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جائے گا، اللہ اس کے رسول کا نقصان نہیں کرے گا، بلکہ وہ پلٹنے والا، وہ لوٹنے والا، وہ اپنی ایڑیوں پہ پھرنے والا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تو تمہارے اچھے کام کرو گے تمہاری مدد کرے گا، تم کفر کے سامنے کھڑے جاؤ گے اللہ کی مدد آ جائے گی، تم کفر کو للکارو گے تمہاری روب، تمہارے اندر اللہ روب اور تمہارا دبدبہ جو ہے وہ جاری کر دے گا، تم اللہ کے لیے نکلو گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نکلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ تو جس کا اللہ مددگار بن جائے، سارا کفر بھی اکٹھا ہو جائے ہو کر آ جائے تو اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تو تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تم دنیا کے جتنے بھی لوگوں سے تعاون مددیں حاصل کرو، جتنا بھی تم کسی کو سپر پاور مان کر، کسی کو بہت بڑی ایٹمی طاقت، کسی کو بہت بڑی ایک جو ہے وہ فوجی طاقت مان کر اس کے سامنے اگر جھکنا چاہو تو یاد رکھو اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور اللہ سب سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، قدم قدم پر ہمارے لیے جو ہے اس نے یہ سارے اسباب پیدا فرمائے، اور قدم قدم پر ہمیں سمجھایا ہے کہ تم دنیا میں باعزت اور باوقار زندگی کیسے گزار سکتے ہو، کس طرح تم اپنے دین اور اسلام کو اوپر لے جا سکتے ہو، کس طرح تم اس مسلمانوں کو جو ہے وہ عزت اور آبرو سے زندگی گزارنے کا ہنر سکھا سکتے ہو۔ ما سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ فرماتا ہم ان قریب جب تم ثابت قدم ہو جاؤ گے، جب تم ڈٹ جاؤ گے، جب تم کفر کو للکارو گے، جب کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو اللہ رب العزت فرماتا ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ تم اگر اللہ کے لیے نکلو گے، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ڈٹ جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے ڈٹنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری بات کے اندر ہیبت پیدا کرنا، تمہاری شکل کو دیکھ کر کفر پہ لرزہ طاری کر دینا، یہ میں رب کا کام ہے۔ اس کی عملی تصویر آپ نے دیکھی ہے، بندہ ٹانگوں سے معذور ہو اور جب للکارے بیٹھا یہاں پر ہو ویل چیئر پر بیٹھ کر، جب کفر کو للکارے تو پورا کفر کام جائے، پورے کفر کے چھکے چھوٹ جائیں، پورا کفر جو ہے وہ تھر تھر کامنا شروع ہو جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی فرمائی ہوئی اس بات میں اندر اب ہمیں اس کی عملی تصویر جو ہے بابا خادم حسین رضوی نے دکھائی ہے کہ ضروری نہیں کہ بندے کے پاس ایٹم بم ہو، بندے کے پاس فوجیں ہوں، بندہ بڑا دفاعی طور پر مضبوط ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو سارا مٹی ہے۔ اور اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اگر اللہ اس کے رسول کی تابع داری ہو، کفر کے سامنے ڈٹ جاؤ، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں مرب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری آواز جو ہے انہیں ایٹم بم سے زیادہ لگے گی،
تمہارے منہ سے نکلنے والا لبیک کا نعرہ یہ کفر کو ایسے لگے گا جیسے ایٹم بم بھی نہیں لگتا ہے. منافق اس سے ایسے جلیں گے جیسے انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. بس اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولنا تمہارا کام ہے، تمہارے لفظوں کو شعلہ بنا کر ان کافروں پہ گرانا رب کا کام ہے. ان کی سماعتوں کو اور ان کے سینوں کو جلانا یہ رب کا کام ہے. بس تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولو تو صحیح، تم اپنی بات کے اندر دم خم تو پیدا کرو، تم ذرا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ، باقی ذمہ داری میرے رب کی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے.